نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوطی عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوطی عمل کرنے کی سزا کیا ہے؟ دو دوستوں نے باہمی رضامندی سے لوطی عمل کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ لوطی عمل کا سبق آموز واقعہ۔ لوطی عمل کرنے کی دنیا میں کیا سزا ملتی ہے؟ لوطی عمل کرنے کی قبر میں کیا سزا ملتی ہے؟ لوطی عمل کرنے کی قیامت کے دن کیا سزا ملے گی؟ لوطی عمل کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ لوطی عمل کرنے والوں کی نماز اور حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ لواطت کے طبی اور طبعی نقصانات کیا کیا ہیں؟ لواطت سے متعلق میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جو شخص کسی عورت یا کسی لڑکے یا کسی آدمی کی جائے پاخانہ میں برائی کرے گا تو وہ قیامت کے دن سڑے ہوئے مردار سے زیادہ بدبودار اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کی اس بے حیائی کا چرچا کیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو اللہ عز و جل دوزخ کی آگ میں داخل کر دے گا۔ اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کا کوئی مستحب عمل قبول نہ ہوگا، نہ فرض عبادت، بلکہ اس کو آگ کے تابوت میں بند کر دیا جائے گا اور آگ کے لوہے کی اس پر میخیں ٹھوک دی جائیں گی اور وہ میخیں اس لوطی کے منہ اور جسم میں گھس جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سزا اس لوطی کو دی جائے گی جو بغیر توبہ کیے مر گیا۔ لوطی بغیر توبہ کے کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لواطت کرنے اور کرانے والے سمندر کے تمام پانی سے غسل کریں تب بھی وہ ان کو پاک نہیں کرے گا، ہاں یہ کہ وہ توبہ کر لیں تو اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے گا۔ لوطی کو قوم لوط میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی میری امت میں قوم لوط والا گناہ کرتا ہے وہ مر جائے تو اللہ عز و جل اس کو قوم لوط میں منتقل فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن بھی انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ لوطی بندروں اور خنزیروں کی شکل میں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوطیوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سلگتی لاشیں۔ دو دوستوں نے باہمی رضامندی سے لوطی عمل کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ لوطی عمل کا سبق آموز واقعہ غور سے سن لیجئے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک بار کسی جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک بھیانک منظر دیکھ کر وہیں کھڑے ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک مرد پر آگ جل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پانی لے کر آگ کو بجھانا چاہا تو آگ نے نوعمر لڑکے کی صورت اختیار کر لی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، ان دونوں کو اپنی اصلی حالت میں لوٹا دے تاکہ میں ان سے معلوم کر سکوں کہ ان کا گناہ کیا ہے۔ چنانچہ اب آپ علیہ السلام کے سامنے ایک مرد اور ایک لڑکا موجود تھا۔ مرد کہنے لگا، یا روح اللہ، میں نے زندگی میں اس لڑکے سے دوستی کی تھی، افسوس مجھ پر شہوت نے غلبہ کیا حتیٰ کہ میں نے شب جمعہ اس سے بدفعلی کی۔ دوسرے دن بھی منہ کالا کیا۔ ایک ناصح نے خدا عز و جل کا خوف دلایا تو میں نے اس سے کہہ دیا، جا، میں نہیں ڈرتا۔ پھر جب میں مرا اور پھر میرا یہ دوست مرا تو اللہ عز و جل نے ہم پر آگ مسلط فرما دی، ہم باری باری آگ بن کر ایک دوسرے کو جلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت بڑی عیاش ہو جائے گی، اور اس حال میں ایک رات ایسی بھی آئے گی کہ رات کو انسان سوئیں گے اور صبح بیدار ہوں گے تو وہ بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ مسلمانوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا، زنا کو عام کر دیا ہوگا، نماز روزہ چھوڑنا عادت بنا لیا ہوگا، دھوکہ دینا، کسی کا دل دکھانا عادت بنا لیا ہوگا۔ اس لیے ان گناہوں سے ہر ایک کو بچنے کی کوشش کرے۔
لوطی کی قیامت کے دن بدترین حالت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جس حالت میں فوت ہو جاتا ہے اسی حالت میں قبر سے نکالا جاتا ہے، حتیٰ کہ لوطی کو جب نکالا جائے گا تو اس نے اپنا اعلیٰ تناسل اپنے دوست کی جائے پخانہ پر رکھا ہوگا۔ یہ دونوں قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بے حد شرمندہ ہو رہے ہوں گے۔ قیامت میں ہر شخص اپنے اپنے حال میں مستغرق ہوگا، کسی کی کسی حالت سے کوئی شاوت نہ ہوگی بلکہ اپنے انجام کی فکر ہوگی۔ لوطی کا حج قبول نہ ہونے کی حکایت۔ حضرت یونس بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج کی نیت سے مکہ میں حاضر ہوا۔ جب عرفہ کی رات آئی تو جو امام صاحب ہمارے ساتھ حج کر رہے تھے انہوں نے خواب دیکھا۔ پھر جب ہم مکہ واپس لوٹ گئے تو ہم نے ایک منادی کی ندا سنی جو پتھر کے اوپر سے پکار کر رہا تھا کہ اے گروہ حجاج خاموش ہو جاؤ، تو تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے کہا، اے گروہ حجاج، تمہارے امام نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے جنہوں نے اس سال بیت اللہ شریف کی حاضری دی ہے، صرف ایک آدمی کو نہیں معاف کیا کیونکہ اس نے ایک لڑکے سے بدکاری کی ہے۔ تین قسم کے لوگ لوطیہ ہیں۔ حضرت سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو لوطیہ کہلائیں گے، اور یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ جو لوگ صرف لڑکوں کی صورتیں دیکھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے، دوسرے وہ جو لڑکوں سے ہر وقت ہاتھ ملائیں گے اور گلے بھی ملیں گے، تیسرے وہ لوگ جو ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ تو ان سبوں پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے، مگر وہ جو توبہ کر لیں تو اللہ عز و جل ان کی توبہ قبول فرما لے گا اور وہ اس لعنت سے بچے رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم لوط کا عمل کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو تم قوم لوط والا گناہ کرتے دیکھو تو اوپر اور نیچے والے دونوں کو سنگسار کر دو۔ لوطی کو آگ میں جلایا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط روانہ کیا کہ علاقہ میں ایسا شخص ملا ہے جس نے مرد سے نکاح کر رکھا ہے، یعنی کہ بالکل ہی عورت کی طرح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع فرمایا، اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا گناہ ہے جس کو سوائے ایک امت کے کسی اور امت نے نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو حشر کیا اس کو ہم سب جانتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی رائے مبارک نے اس پر اتفاق کیا کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم جاری کر دیا کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے گا۔ اس طرح دو موقعوں پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حشام بن عبد الملک نے بھی ایسے لوگوں کو آگ میں جلا دیا تھا۔ یزید بن قیس سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لوطی کو جلانے کی بجائے سنگسار کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کرے اس کو قتل کر دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوطی کی سزا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، آبادی میں کوئی اونچا گھر تلاش کیا جائے، پھر اس چھت سے لوطی کو منہ کے بل پھینکا جائے، پھر اس پر پتھروں کی بارش کر دی جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوطی پر تعزیر ہے، یعنی کوئی ایک سزا مقرر نہیں، حاکم وقت جو مناسب سمجھے دے سکتا ہے، کیونکہ مختلف رومیات میں اس کی مختلف سزائیں دی گئی ہیں۔ مختلف اقوال سے یہ ضرور ثابت ہے کہ اس گھناؤنے کرتوت سے معاشرہ کو پاک رکھنے کے لیے حاکم وقت جو بھی کڑی سے کڑی سزا دے اس کی ثواب دید پر ہے۔ ہاں اگر لوطی نے یہ کام دوسری بار بھی کر ڈالا تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے، صرف پہلی بار پر تعزیر ہے جس سے وہ اس گناہ سے باز رہے، اگر دوبارہ ملوث ہو تو قتل کر دیا جائے۔ لواطت کے نقصانات اور میڈیکل سائنس۔ لواطت کے عادی افراد طرح طرح کی تکالیف اور بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں عضو تناسل کو ضرورت سے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے جس سے اس میں کمزوری آ جاتی ہے، وہ آگے سے موٹا اور پیچھے سے پتلا ہو جاتا ہے، عضو کی جڑ کمزور اور سپاری نیچے کی طرف لٹک جاتی ہے اور عضو میں کجی اور لاغری آ جاتی ہے۔ اس طرح لواطت کرنے والا عورت کے قابل نہیں رہتا۔ ایک تو اس کے عضو کو لواطف
کی عادت ہو جاتی ہے، اسے عورت کے پاس جاتے وقت بھرپور انتشار نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو فوراً زائل ہو جاتا ہے، اور عورت کے سامنے شرمندگی اٹھانا لازم امر ہے۔ ہم جنس پرستی کی وجہ سے دنیا کے سب سے خطرناک اور علاج مرض ایڈز پوری دنیا، خاص طور پر یورپی ممالک اور انڈیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر جینسٹ گریسن نے اپنی تحقیق میں مندرجہ ذیل امراض کی تحقیق کی ہے۔ جنسی نظام بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے اور اعصاب نظام مفلوج، اکثر ان کی چال میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، عورت سے اس کی نفرت اور خوبصورت لڑکوں کی جانب مکمل توجہ اور محبت ہو جاتی ہے۔ ایسا آدمی دائمی درد سر میں مبتلا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نگاہ کمزور اور آنکھ کی پتلی ختم ہو سکتی ہے اور یادداشت بھی کھو جاتی ہے۔ مقعد سے خون رستا ہے اور اندرونی اور بیرونی جانب گھوبی کی شکل کے مسے نکل آتے ہیں، جو کہ رحم اور مقعد کے کینسر کا باعث بن سکتی ہیں۔ شدید تھکاوٹ، وزن کی کمی، ڈائریا اور پسینہ زیادہ آنے کی تکالیف لاحق ہو جاتی ہیں۔ جسم کا حفاظتی نظام متاثر ہوتا ہے۔ اس کا مکمل علاج میڈیکل سائنس کے پاس بھی نہیں ہے۔ بخار، فلو جیسی علامات، قے آنا، ڈائریا، بھوک کی کمی اور جلد کی رنگت زرد پڑ جاتی ہے۔ جگر کو شدید نقصان پہنچتا ہے، جو کہ عرصہ دراز تک بحال نہیں ہوتا۔ نیز عضو تناسل اور مقعد کی درمیانی جگہ پر ننھے منھے درجنوں چھید بن جاتے ہیں، جس سے ہر وقت پیپ رستی ہے۔ اس بیماری کا ابھی تک کوئی علاج بھی دریافت نہیں ہو سکا ہے۔